میرا دیور سلمان دن کے وقت مجھے کچن میں گھسیٹ کر اپنے گلے میں لگا لیتا تھا۔ میں ہر روز اس گھر سے بہت زیادہ تنگ آ جاتی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر سے کام کے لیے جاتے تو میرے شوہر عامر کا بھائی یعنی میرا دیور سلمان مجھے بالکل اپنی بیوی کی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتا تھا۔ وہ یوں ہی مجھے محسوس کرنے دیتا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ شروع میں تو یہی سمجھتی تھی شاید وہ مذاق کر رہا ہے یا پھر اپنے بھائی کی نقل اتارنے لگا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی میں ان سب کے بارے میں اپنے شوہر عامر کو سب کچھ سچ بتا دوں، ان کا بھائی سلمان کتنا بدتمیز ہے اور میرے ساتھ کس طرح کا رویہ کرتا ہے، لیکن میں ہر بار یہ باتیں صرف سوچ کر ہی رہ جاتی تھی کیونکہ میرے دماغ میں بہت باتیں آتی تھی۔ کہیں ان کو میری باتیں بری نہ لگ جائیں، وہ مجھ پر شک نہ کریں، الگ ہو جائیں۔ اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ عورت خود ہی مرد کے دل میں شک پیدا کرتی ہے اور اس کا دماغ اس طرف ڈالتی ہے، اسی لیے میں اپنے شوہر عامر کا دماغ اس طرف نہیں ڈالنا چاہتی تھی کیونکہ میرا دیور سلمان ان کے آتے ہی مجھ سے دور ہو جاتا تھا، وہ بالکل انجان بن جاتا تھا۔ وہ دن بھر میرے ساتھ رہتا تھا، میرے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتا تھا، میرے شوہر عامر کے گھر آتے ہی مجھ سے 10 فٹ دور بنا لیتا تھا۔ رات میں وہ بالکل بھی مجھے اپنی بھابھی کی طرح عزت دیتا تھا اور دن بھر وہ مجھے بالکل اپنی بیوی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ شاید میری شادی پسند کے لڑکے سے ہو گئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد میں بالکل پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا دیور سلمان مجھے اس طرح سے پریشان کیوں کرتا ہے۔ وہ ہر روز میرے ساتھ یہی کرتا ہے۔ آج میں نے اس کی بدتمیزی کی حیثیت دیکھ لی تھی۔ میں خاموشی سے باورچی خانے میں اپنا کام کر رہی تھی، وہ پیچھے سے آ کر گلے لگانے کی کوشش کرنے لگا تھا اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ ماروں، لیکن وہ میرے شوہر عامر کا پسندیدہ بھائی تھا، وہ اپنے اس بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ کبھی کبھار مجھے خیال آتا ان کا بھائی سائیکو ہے، لیکن میں خاموش رہتی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت یہی کہتے رہتے، رانی تم میرے بھائی کا اپنے بیٹے جیسے خیال رکھنا، جس کی وجہ سے میں اس کی شکایت بھی نہیں کر پاتی تھی۔ جیسے ہی اس نے آج مجھے پیچھے سے گلے لگانے پر مجھے چومنے کی کوشش کی، میں نے مڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا اس کا اس قدر بدتمیزی سے میرے ساتھ پیش آنا۔ وہ بچوں کی طرح مجھے کہنے لگا، اور آپ مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ تو میں پیار کرنا چاہتا تھا اور مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ تم بھائی کو آنے دو، آج میں تمہاری ساری کرتوتوں کا بتا دوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں اس کو کیا بولوں، صرف اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ مجھے بول کر گھر سے باہر چلا گیا۔ میں بالکل فکر مند ہو کر کچن میں کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہیں رہی، میرے ہاتھ پیر بہت بری طریقے سے کانپ رہے تھے کیونکہ میں جانتی تھی وہ اپنے بھائی کا بہت لاڈلا ہے اور وہ جو بھی بولے گا میرا شوہر عامر مان لے گا۔ مجھے اس بات کا بہت ڈر تھا کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے ہم دونوں کے بیچ میں۔ میں اپنے اور اپنے شوہر عامر کے بیچ کوئی درار نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جو حیثیت وہ میرے شوہر عامر کے لیے رکھتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا قتل کر دوں کیونکہ آئے دن یہی تماشا ہوا رہتا تھا۔ کبھی وہ میرے ساتھ کچھ کرتا تو کبھی میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا، کبھی مجھے گلے لگانے کی کوشش کرتا۔ جب اس کو مار دی تو اس کو ڈراتی تھی، وہ مجھے دھمکی دیتا تھا۔ میں آپ کی بات بھائی کو بتا دوں گا۔ آج میں خود ہی اپنے شوہر عامر کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی
میں اپنے دیور سلمان کے بتانے سے پہلے ہی ساری باتیں اپنے شوہر عامر کے کانوں میں نکال دوں، لیکن آج میرے شوہر عامر گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور اسی پریشانی میں کب رات کے 11 بج گئے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ گھر کا کام بھی ویسے کا ویسا پڑا رہا۔ مجھے گھبراہٹ اتنی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں آج کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا دیور سلمان بھی سارا دن آج باہر ہی رہا تھا، گھر میں نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی بھی ٹینشن ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے، ورنہ تو سارا دن میرے آگے پیچھے ہی گھومتا رہتا تھا۔ رات میں جیسے ہی میرے شوہر عامر گھر آئے اور گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ میں گھر صاف ستھرا رکھنے کی عادی تھی اور جو اس طریقے سے گھر کو بکھرا ہوا دیکھ کر رانی یہ کیا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، تم نے کیا صفائی وغیرہ نہیں کی ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور گھبراتے ہوئے آواز میں نکالی، آپ کا بھائی اگر مجھے کچھ کرنے دے تو میں کروں گی نا، مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اس دن میری آواز میں آواز آئی تھی اور مجھے روتا محسوس کر کے ایک دم ہی میرے پاس آئے اور مجھے تھام کر بولے، کیا ہوا ہے تمہیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور سلمان کہاں گیا ہے؟ وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ابھی بھی صرف اپنے بھائی کی پریشانی میں اندھے ہو رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں پریشان ہو گئی ہوں، آپ سے شادی کر کے جب سے میں سسرال آئی ہوں آپ کے بھائی نے مجھے بالکل پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ میں تھک چکی ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو، سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ سارا دن گھر میں ایسا کیا ہوا ہے جو تم اس طریقے سے رو رہی ہو، اور سلمان کہاں ہے؟ میں نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور بھری ہوئی آواز میں بولی، آپ کا بھائی ہر روز حد پار کر دیتا ہے، آج تو بہت بڑی حرکت کی ہے، مجھے گلے لگا رہا تھا، جیسے ہی آپ جاتے ہیں وہ مجھے بالکل اپنی بیویوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں بھی پھٹ پڑی تھی اپنے شوہر عامر کے سامنے، وہ بھی خاموش ہو کر مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ ان کا ایک دم سے ایسے خاموش ہو جانا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑے غصے بھرے لہجے میں کہا، آپ کچھ بولنا پسند کریں گے؟ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا تھا جیسے وہ میری آواز سے ہوس کی دنیا سے لوٹے ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا وہ کون ہے تمہارا؟ ان کے انداز میں کافی حیرانگی تھی۔ میں نے خود کو جھٹکا دیا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے پتہ ہے وہ آپ کا بھائی سلمان ہے اور اس رشتے کے حصے میں وہ میرے دیور ہیں۔ میں نے غصے سے کہا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، تم نہیں جانتی ہو اس کے ساتھ کیا پرابلم ہوئے ہیں، وہ کیا کرتا ہے ایسا؟ تو میں ان کی بات سن کر حیرانگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مطلب؟ جیسے ہی وہ مجھے بتانے لگے، ساری باتیں سن کر میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ ان کا ایک ایک الفاظ میرے اوپر بم کی طرح گر رہا تھا۔ میں بے یقینی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور میں ایک دم حیران ہو کر کہا، مطلب آپ کا؟ اور جیسے ہی انہوں نے مجھے کہا، جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ میرے گھر میں 4 لوگ تھے، میری ماں، بابا اور ایک میری چھوٹی بہن۔ میرا نام رانی ہے، میری عمر 22 سال کی ہوں اور میں پڑھائی کرنے کے لیے امریکہ آئی تھی۔ وہاں پر میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میرا زیادہ تعلق کسی سے بھی نہیں تھا، میں صرف اور صرف اپنی پڑھائی سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، کیونکہ مجھے زیادہ دوست بنانا بالکل پسند نہیں تھا۔ بہت ساری لڑکیوں نے میری طرف دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن میں نے کسی کا بھی ہاتھ نہیں تھاما تھا، کیونکہ مجھے اکیلے رہنا بہت پسند تھا۔ مجھے زیادہ کسی کا بھی ساتھ پسند نہیں تھا۔ میں زیادہ تر اپنی فیملی والوں سے بھی اتنی بات چیت نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ کوئی بھی میرا ہمراز نہیں تھا، میری خود کی بہن بھی نہیں تھی۔ میرے اس نیچرل کی وجہ سے کوئی لڑکا بھی میری طرف بڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ اب تو لڑکیوں نے بھی میری طرف آنا اور پورے طریقے سے چھوڑ دیا تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں ہاسٹل میں رہ کر آرام سے اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔
ان دنوں کچھ ہی نئے اسٹوڈنٹ ہماری کلاس میں داخل ہوئے تھے اور ان میں سے ایک میرے شوہر عامر بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے ایک دم عجیب سی کچھ محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے باتیں کروں۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ کافی لڑکیاں ان کی طرف آئیں، پیار کی نگاہوں سے دیکھتی تھی اور کافی ساری لڑکیوں نے ان سے دوستی کرنے کا بھی کوشش کی تھی، لیکن اپنی نیچرل کی وجہ سے میں ان کے پاس نہیں گئی تھی اور اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ میں دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری آنکھیں بڑی بڑی تھی، میرا چہرہ دودھ کی طرح سفیدیت تھا۔ ہر لڑکا میری طرف متوجہ ہوتا تھا اور ایسے ہی میرے شوہر عامر کے ساتھ بھی ہوا تھا اور انہیں یہ سب اچھی باتیں لگی تھی۔ میں کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ میں ان کی نگاہیں اپنے چہرے اور اپنی آنکھوں پر محسوس کرتی تھی، لیکن کوئی بھی بات ضائع نہ ہونے دیتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی طرف اس وقت بھی نہیں دیکھتی تھی جب وہ میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دن جیسے ہی گزرے وہ میرے ساتھ بہانے سے باتیں کرنے لگے تھے۔ کبھی نوٹس لینے کے لیے آتے تو کبھی کاپی لینے کے لیے۔ میں محسوس کر رہی تھی وہ میرے لیے کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہے تھے، لیکن میں ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی جذبات تھے، میں ان سے باتیں کروں، لیکن اپنے نیچرل کی وجہ سے میں کبھی بھی بات نہیں کر پاتی تھی، سامنے سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ہماری کلاس کے آخری دن چلنے شروع ہو گئے۔ وہ میرے پاس آ کر باقاعدہ بیٹھ کر کہنے لگے۔ ہم ہلکی پھلکی باتیں کرتے تھے اور انہی دنوں ہماری آپس میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی میں ان کو اپنا پہلا دوست بنا لیا تھا، ورنہ میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ پہلا دوست اور پہلی محبت بن جائے گی۔ دوستی کب ہم لوگوں کی محبت میں بدل جائے گی، یہ بات ہم دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید ہم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات بالکل ایک جیسے تھے، اسی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ کلاس پوری ہونے کے بعد مجھے اپنے شہر واپس جانا تھا، لیکن ہم دونوں کے دل بہت زیادہ اداس تھے۔ نہ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، نہ وہ مجھے بھیجنا چاہتے تھے۔ میرے جانے کے بعد ہم لوگ باتیں موبائل پر ہونے لگی تھی۔ دونوں آپس میں بہت باتیں کرتے تھے اور اسی دوران انہوں نے مجھے موبائل پر شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا۔ میں نے بھی سوچنے اور سمجھنے کے پرپوز کے لیے ہاں کر دی تھی۔ کچھ وقت کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ہاتھ مانگ لیا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری خوشی دیکھتے ہوئے رشتے کے لیے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے لیے رشتہ ایکسیپٹ کرنے میری شادی کے ساتھ بہت زیادہ دھوم دھام سے کر دی تھی۔ رخصت ہو کر میں ادھر آ گئی تھی۔ سسرال میں صرف مجھے اپنے شوہر عامر کے ماں باپ اور ان کا چھوٹا بھائی نظر آیا تھا۔ ان کا بھائی 19 سال کا تھا، وہ دکھنے میں بالکل اپنے بھائی جیسا تھا۔ ان کی شکل میرے شوہر عامر سے بہت ملتی تھی۔ میرے شوہر عامر نے مجھے پہلی رات یہ چیز بتا دی، ان کا چھوٹا بھائی ان کی اولاد جیسا ہے۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ میں اپنے بھائی سلمان سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے بھی پیار کرتا ہوں۔ میرے لیے وہ بہت خاص ہے۔ یوں ہی کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میرے شوہر دوبارہ مجھے کہنے لگے، وہ میرے ماں باپ کے بعد میرے لیے ایک خاص رشتہ باقی ہے۔ تم اب میری زندگی میں ہو، تم بھی میری طرح اس کا خیال رکھو گی۔ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ ان کے لیے ان کا بھائی سلمان بہت خاص ہے اور میرے لیے میرے شوہر عامر بہت خاص ہیں، اسی لیے میں نے ان کے بھائی کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ان کا بھائی سلمان میرے بہت قریب تھا، میری بہت عزت کرتا تھا، نگاہیں جھکا کر مجھ سے بات کرتا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے آگے کھانا رکھ دیتی تھی اور پیار سے اس سے باتیں کرتی تھی۔ میں بالکل ماں جیسا اس کا خیال رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ وقت گزرتا گیا، وہ میرے ساتھ فری ہونے شروع ہو گیا تھا۔
شروع کے دنوں میں سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے سب کچھ نظر انداز کر دیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا میرا یہ نظر انداز کرنا میرے گلے کی آفت بن جائے گی۔ وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ وہ میرے شوہر عامر کو میرے ساتھ بیٹھے اپنے باتیں کرتے پیار کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی میرے ساتھ کچھ ایسا کر رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی وہ میرے بغل میں میرے شوہر عامر کی طرح برتاؤ کرنے لگتا۔ جس طریقے سے وہ مجھے پیار سے بلاتے، میری نام کو بہت خوبصورتی سے بلاتے تھے، بالکل اسی طریقے سے میرے ساتھ کرنے لگا تھا۔ میں نے بہت عجیب طریقے سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کو ٹوکا بھی تھا، تم اس طریقے سے مجھے نہیں بلاؤ، میں تمہاری بھابھی ہوں، لیکن اس نے ٹال دیا تھا۔ آپ میری دوست بھی ہو۔ میں نے اس وقت اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا اور اپنے کام میں بزی ہو گئی تھی۔ اگلے دن یہی چیز دوبارہ ہوئی۔ جس طریقے سے میرے شوہر عامر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگتے تھے، کبھی کبھار ایسے ہی وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگتا تھا۔ میں نے اس کی طرف بڑی نگاہیں سے دیکھا اور اسے ڈانٹ دیا، یہ سب چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، تم اپنا کھانا کھاؤ۔ لیکن وہ اس قدر ناراض ہو گیا، وہ گھر سے چلا گیا۔ وہ گھر سے گیا اور رات تک واپس نہیں آیا۔ یہی چیز میرے شوہر عامر کو بری لگی۔ انہوں نے اگلے دن مجھے بہت ڈانٹا، تمہیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ پیار سے تمہیں کھلا رہا ہے، تم اس کا کھانا کھا لیتی تو تمہارا کیا جاتا۔ تھوڑی مجھے عجیب باتیں لگی، کیونکہ میں نے اس طریقے کا ماحول بالکل بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ فری ہونا پسند کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میرا دیور سلمان اور بھابھی کا رشتہ ایک الگ رشتہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں دور دور تک اس سے رہتی تھی۔ لیکن وہ میرے ساتھ کچھ زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور آج تو بہت زیادہ حد ہو گئی تھی۔ وہ مجھے پیچھے سے آ کر گلے لگانے کی کوشش کر رہا تھا، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے گھوم کر ایک زوردار تھپڑ اس کے سیدھے گال پر مار دیا، اور یہ بات اس کو اس قدر چبھی تھی، وہ مجھے باتیں سنا کر باہر چلا گیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اپنے شوہر عامر سے، لیکن میں اپنے شوہر کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی میں آج انہیں ساری باتیں صاف صاف بتا دوں گی۔ ان کے جانے کے بعد ان کا بھائی سلمان مجھ سے کس طرح باتیں کرتا ہے، کس طرح مجھ سے برتاؤ کرتا ہے۔ جیسے وہ گھر آئے، میں نے انہیں بتانا شروع کیا، آپ کا بھائی سلمان میرے ساتھ کیا کیا کرتا ہے۔ وہ میری باتیں سن کر بالکل حیران ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا وہ بیمار ہے، اس کا دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے وہ ہر وقت فالو کرتا ہے، جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے تمہیں مجھے دیکھ لیا تھا اس طرح سے کرتے ہوئے، اسی لیے وہ تمہیں اپنی بیوی مان رہا ہے۔ لیکن میں ان کی باتیں سن کر یہی کہا، پھر اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ کیا میں پاگل ہوں جو میں اس طریقے سے بدتمیزی کو برداشت کروں؟ لیکن میں نے کہا میں ان کو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی، اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اگر وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا ہے تو بہت ہی غلط بات ہو جائے گی۔ وہ میرے لیے غیر ہے، اور وہ میرے ساتھ کس طرح سے حرکتیں کر رہا ہے آپ خود دیکھیں۔ اگر کسی بیماری کا شکار ہے تو اس کا علاج کروائیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے، میں ایسی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر میرا شوہر عامر الٹا مجھ پر غصہ ہونے لگا، میرا بھائی بیمار ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو، وہ کون سا اپنے ہوش میں ہوتا ہے تم کو ہاتھ لگاتا ہے؟ اس بیچارے کو تو معلوم بھی نہیں، وہ تو جیسا کرتا ہے مجھے دیکھ کر ویسا ہی کرتا ہے، اس کا دماغ بچوں کی طرح ہے۔ تمہیں ان باتوں پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے شوہر عامر کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اور میں نے کہا وہ جوان مرد ہے، کبھی بھی اس کے جذبات بھٹک سکتے ہیں، وہ نہ سمجھ کم عقل ہے۔ لیکن میں نہ سمجھ نہیں ہوں، میرے لیے وہ میرا دیور ہے، غیر مرد ہے، مجھے اس کی قریبی برداشت نہیں ہوتی، میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی ہوں وہ مجھے ہاتھ لگائے،
مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ان کا آرام سے سمجھائیں، انہیں پیار سے صحیح غلط کا فرق بتائیں، جس طرح ہم بچے کو سمجھاتے ہیں۔ آپ بس یہی سوچ کر اسے کچھ نہیں کہتے ہیں اور وہ نارمل نہیں ہے، آپ حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ اور اس بات کو جب میں اپنے شوہر کو کہا تو میرے شوہر عامر کو شرمندگی کا احساس ہوا، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر ان کو پیار سے سمجھایا، آپ جانتے ہیں ایک عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، وہ مکان اپنے شوہر کو دیتی ہے اور کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ آپ نہیں سمجھتے آپ کی کاپی کر کے وہ کس حد تک چلا گیا ہے، وہ کل کو اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میرا شوہر عامر بولا، تم صحیح کہہ رہی ہو، میں اس معاملے میں کچھ زیادہ سوچ رہا تھا، شاید اسی وجہ سے میں نے اس کو بہت زیادہ چھوٹ دے دی ہے، تم صحیح بول رہی ہو، اب میں اس پر نظر رکھوں گا، اسے پیار سے سمجھاؤں گا۔ اور اسے ایسے ہی میرے شوہر عامر نے اسے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا، لیکن اب وہ ضدی بن چکا تھا۔ میرے شوہر عامر کا سمجھانا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا، وہ پھر میرے ساتھ آتا، مجھے ہاتھ لگاتا، میرے شوہر عامر کو اگنور کرتے تھے، وہ نوٹ کرنے لگے تھے، ان کی حرکتوں کو کچھ زیادہ بڑھنے لگے۔ ایک روز اس نے میرے شوہر عامر سے کہا، آپ اپنے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیجئے، مجھے بھابھی بہت اچھی لگتی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اس کو سن کر میرا شوہر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اس نے اس کو تھپڑ مارنا پڑا، یہ بولنے لگا، غصے سے خود ہی کمرے میں بند کر دیا۔ میں اپنے شوہر عامر کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر عامر کمرے سے آئے اور اپنے بھائی کا دروازہ کھول کر اس سے معافی مانگنے لگے اور اس کو سمجھانے لگا، میں اپنے شوہر عامر کو بہت اچھے سے سمجھا لیا تھا، ہم اس کا بہت اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے۔ جب ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور ڈاکٹر کو ساری بات بتا دی، ڈاکٹر نے کہا، آپ اپنے عمر سے 3-4 سال پیچھے، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے عمر سے 4-5 سال پیچھے ہوتے ہیں، جیسے ان کی عمر تقریباً 17 سال ہے لیکن اس کا دماغ 20 سال کا ہو گیا ہے، اور ایک 20 سال کا لڑکا ہر چیز سمجھتا ہے، اس کے جسم بہت سارے بدلاؤ ہوتے ہیں جیسے عام انسان میں ہوتے ہیں، اور اسے لوگوں کو بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ بتا رہے ہیں وہ بہت ضدی بن چکا تھا۔ ایسے بچوں کی اگر صحیح سے دیکھ بھال نہ ہو، ان کو خاص چیز کی پوری نہ کی جائے تو ایسے ہی ضدی بن جاتے ہیں، اپنی ہر بات منوانے کے لیے۔ اگر کوئی ان کی بات نہ مانے تو وہ خود کو اگلے انسان کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں کرتے، کیونکہ ایسے بچوں میں غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کچھ غلطی ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں اور دنیا کی ہوتی ہے، جیسے بچوں کو چیدہ پاگل بنا دیتے ہیں، ان کے لیے وہ ایک سب مذاق ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتے اس سے اگلا انسان کتنا پاگل ہو جاتا ہے۔ بہتر ہوگا آپ ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ رکھیں اور اپنی بیوی کو کسی اور جگہ پر رکھیں، جب اسے نہیں دیکھے گا تو آہستہ آہستہ اس کو عادت پڑ جائے گی۔ مگر ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ڈاکٹر کی بات سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور میرا شوہر تو عجیب قسم کی شکار ہو گیا تھا، اور نہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی مجھے چھوڑ سکتا تھا، وہ ہم دونوں کو ایک جگہ رکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ خود اپنے بھائی کی حرکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے سوچا ان کی مشکل میں گھر میں اپنے عامر کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اور نہ ہی میں اتنا زیادہ پریشان دیکھ سکتی ہوں۔ میں نے یہی فیصلہ کیا، ہم ایک ہی گھر میں رہیں گے، اور میں اب خود ہی اپنے دیور سلمان کا بہت خیال رکھوں گی، اسے سمجھاؤں گی، اسے کہوں گی کہ تم میرے بھائی سلمان ہو، میں نے بہت زیادہ مشکلیں سہی تھی، بہت زیادہ پریشانیاں دیکھی تھی اپنے دیور کی وجہ سے، اب میں بہت زیادہ سمجھاؤں گی، اسے کہوں گی بھائی کی طرح ٹریٹ کیا۔ آہستہ آہستہ اس میں کافی بدلاؤ آتے جا رہے تھے، وہ مجھے بہن کہتا تھا، اب میں نے اس سے دوستی کر لی تھی، میں اس کو اچھی کہانیاں سنایا کرتی تھی، کھانا کھلایا پلایا کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی، لیکن ایک طریقے سے اس کے قریب آنے روک دیتی تھی، بس اب خاموش رہ جاتا تھا۔ میں اسے ٹائم دینے لگی تھی، اسے باتیں کرنے لگی تھی، اب میرا شوہر بہت زیادہ خوش تھا،
وہ ہر وقت شکریہ ادا کرتا رہتا۔ میں نے اس کی مشکل میں گھر اکیلا نہیں چھوڑا اور اس کا ساتھ دیا، اور ایک وقت ایسا آیا میرا دیور بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ تبھی میں نے اس کی بہت زیادہ خیال رکھا تھا، اس کا خیال رکھا۔ شاید زندگی اس کی اتنی لکھی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ بیماری سے لڑ کر ایک دن اس دنیا سے چلا گیا اور ہمارے گھر کا ایک ممبر تھا۔ میں نے اتنے سال اس کے ساتھ گزارے تھے۔ میرے شوہر کو بہت زیادہ دکھ ہوا، لیکن میرا شوہر عامر تو جیسے ٹوٹ چکا تھا۔ حقیقت یہ تھی اس کے ایک ٹھیک ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اسے کوئی بیماری تھی بچپن سے ہی۔ اپنی عمر سے 5 سال یا 6 سال بچے تھے۔ اسے بچے وقت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کا دماغ چھوٹا ہی رہتا ہے۔ کبھی نارمل زندگی نہیں گزار پاتے، کیونکہ وہ دکھنے میں نارمل نہیں لگتے ہیں۔ وہ اٹک اٹک کر باتیں بھی کرتا تھا۔ اس کا پیٹ بہت نکلا ہوا تھا۔ میرا شوہر ہر وقت میرا شکریہ ادا کرتا تھا۔ میں نے اس کے بھائی کا بہت خیال رکھا تھا۔ آخری وقت تک میں نے اس کی خدمت کی۔ میں اپنے شوہر عامر کا دل جیت لیا تھا۔ اگر اس وقت میں جھگڑا کر کے اپنے شوہر عامر سے الگ ہو جاتی تو میں اپنے شوہر کے دل سے اتر جاتی۔ میں رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا اور برے وقت میں میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ تو محترم ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ میں نے اپنے دیور کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، کیونکہ شروع میں مجھے معلوم نہیں تھا وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہے۔ وہ تو لیکن دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیارا لڑکا تھا۔ ابھی وہ انتقال کر گیا ہے، وہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ابھی میں بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ میں نے اپنے شوہر عامر کا دل جیت لیا تھا۔ میرے شوہر بھی دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت اور اچھے جوان لڑکے تھے۔